بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاد الطالبین کا 8واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حدیث نمبر 70 سے لے کر حدیث نمبر 79 تک یہ 10 احادیث پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جملہ اسمیہ والا باب چل رہا تھا، یعنی ایسی احادیث جو جملہ اسمیہ پر مشتمل ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، نوع آخر منہا، کہ جملہ اسمیہ کی ہی ایک اور نوع، ایک اور قسم۔ تو اس میں منہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ای من الجملۃ الاسمیتی، یعنی جملہ اسمیہ میں سے ہی ایک اور قسم۔ تو وہ قسم کون سی ہے؟ وہو ما دخل علیہا لا، وہ قسم کہ جس میں جملہ اسمیہ کے شروع میں لا آ جاتا ہے، تو اس کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ لا شروع میں آتا ہے، لا نفی جنس، تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے، جو عام جملے میں مبتدا تھا، وہ پہلے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو لا کے بعد جب یہ لا کا اسم بننے گا تو اب یہ منصوب ہوگا، اور جو اس کی خبر ہوگی وہ مرفوع ہی ہوگی، جس طرح پہلے عام خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 70 ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، یعنی جو شخص امانت کو پوری طرح ادا نہیں کرتا، اس کے اندر خیانت کرتا ہے، تو اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو لا ہے، یہ لا نفی کمال کے لیے آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کو ہم کامل مسلمان یا کامل مومن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں وہ امانت بھی شامل ہے کہ کوئی بندہ اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھواتا ہے، تو وہ بندہ اس کی چیز بعینی ہی اسی طرح محفوظ رکھ کر پھر اس کو واپس پوری ادا کرے، تو یہ امانت بھی اس میں شامل ہے۔ اور کوئی بھی بندے کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا وہ اس میں شامل ہے۔ جیسے ایک ملازم ہے تو اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر وہ پورا ڈیوٹی کو پورا کرے، وقت کے اندر یا کام کے اندر کوئی وہ خیانت نہ کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر تجارت کر رہا ہے تو وہ امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ چیز کی جو بھی کوالٹی ہے وہ صحیح طرح بتائے، اس میں کوئی دھوکہ فراڈ نہ کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جو بھی بندے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں وہ کام چوری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو یہ کامل مومن نہیں کہلا سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا یہ لا نفی جنس ہے، ایمانہ یہ لا کا اسم ہے، اور اس کے بعد لام حرف جر ہے، من اسم موصول، لا یہ پھر دوبارہ لا نفی جنس ہے، امانتہ یہ لا کا اسم ہے اس دوسرے لا کا، لہو جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر اس دوسرے لا کی خبر ہے۔ یہ دوسرا لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر من اسم موصول کے لیے صلہ بنے گا، یہ موصول صلہ سے مل کر لام حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ پھر ثابتن کے متعلق ہو کر اس پہلے لا کی خبر بنے گی۔ تو یہ لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث نمبر 71 ہے، جو اسی پچھلی حدیث کا ہی ایک حصہ ہے، ولا دین لمن لا عہد لہو، کہ اس کا دین مکمل نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، یعنی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، تو اس شخص کا دین مکمل نہیں ہے، یہ مکمل دیندار یا دین والا نہیں کہلا سکتا۔ تو کامل دیندار یا مکمل دین بندے کو حاصل ہو جائے، اس کو بندہ پورے طریقے پر دین پر عمل کر رہا ہو، اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ عہد کو پورا کرنے والا ہو، اور معاہدات جو ہے ان کی پاسداری کرنے والا ہو، ان کو پورا ادا کرنے والا ہو۔ اس میں بھی ترکیب اسی طرح ہوگی بالکل جس طرح پیچھے ہوئی تھی، کہ یہ لا نفی جنس ہے، دینہ اس کا اسم ہے، پھر یہ لام حرف جر، من اسم موصولہ، لا دوبارہ نفی جنس، عہدہ اس کا اسم، لہو جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر دوسرے لا کی خبر، دوسرا لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ موصول کے لیے صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر پہلے لا کی خبر ہے، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث ہے، لا حلیم الا ذو عسرۃ، نہیں ہے کوئی بردبار مگر جو غلطی کرنے والا ہے، لغزش کرنے والا ہے۔
یعنی ہر بندے کو ہم بردبار یا برداشت کرنے والا نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی بندہ وہ مختلف امور کو انجام دے، اس کے اندر اس سے لغزش ہو، غلطی ہو، اس پر لوگ اس کو کچھ کہیں اور وہ ناراض نہ ہو، ان کی باتوں کو برداشت کرے۔ تو اس طرح مختلف تجربات میں جب اس نے برداشت سے کام لیا ہے، اس کے بعد ہم اس کو حلیم، بردبار یا برداشت کرنے والا کہہ سکتے ہیں۔ جو بندہ ابھی مختلف امور میں اس کا واسطہ ہی نہیں پڑا، اس نے کبھی کسی موقع پر کسی بات کو برداشت ہی نہیں کیا، تو اس کو ویسے ہم برداشت کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مختلف امور کے تجربے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ برداشت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا یہ لا نفی جنس ہے، حلیمہ اس کا اسم ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، اور ذو عسرتن یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا کی خبر ہے، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے دوسری حدیث ہے، ولا حکیم الا ذو تجربۃ، کہ حکیم حکمت والا شخص نہیں کہا جا سکتا کسی کو مگر وہ جو تجربہ کار ہو، تجربے والا ہو۔ یعنی حکمت اور دانائی کی جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اس وقت اہمیت دی جائے گی یا اس کی بات اس وقت لوگوں کو اس کی بات پر اعتماد ہوگا جب وہ تجربہ کار ہو، خود اس کو ان باتوں کا زندگی کے مختلف امور کا تجربہ ہو، پھر وہ زندگی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کی بات حکمت اور دانائی پر مبنی ہوگی اور لوگ اس کی بات مانیں گے، اس پر اعتماد کریں گے۔ اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو حکیم حکمت کرنے والا ہے، یعنی جس طرح ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے جو علاج کرنے والا ہے، تو وہ بھی اس وقت علاج کرنے والا حکیم شمار ہوگا جب اس کو علاج کا تجربہ بھی ہو۔ صرف بندہ کتابیں پڑھ کر یا کچھ جڑی بوٹیوں کے نام سن کر حکیم نہیں بن سکتا، اس سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ تو صحیح حکیم علاج کرنے والا اس وقت ہوگا جب اس کو تجربہ بھی اس کا حاصل ہو، تجربے کے بعد اس کو حکیم کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی، لا لا نفی جنس ہے، حکیمہ اس کا اسم ہے، الا حرف استثناء لو، ذو تجربۃ مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث ہے، لا عقل کالتدبیری، کہ کوئی عقل مندی نہیں ہے تدبیر کی طرح، یعنی انسان کے اندر عقل مندی اگر ہے تو وہ تدبیر کرتا ہے، مختلف امور کو پہلے سے سوچتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے، اس کے انجام کو سوچتا ہے، تو اس کو عقل مند شخص کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اندھا دھند کام کرتا ہے، کوئی اس کے انجام کو نہیں سوچتا، اس کے بارے میں کوئی تدبیر انتظامات وغیرہ نہیں کرتا، تو یہ بندہ عقل مند نہیں کہلا سکتا۔ تو عقل مند ہونے کے لیے تدبیر، کاموں کو سوچ سمجھ کر کرنا، انتظامات کرنا، انجام کو سوچ کر کام شروع کرنا، یہ عقل مند ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا نفی جنس ہے، عقل اس کا اسم ہے، کاف حرف جار تدبیری مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد حدیث ہے، ولا ورع کالکفی، کہ نہیں ہے کوئی پرہیزگاری گناہوں سے رکنے کی طرح، یعنی جس طرح تقوی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اس طرح ورع یہ بھی تقوی سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ اس میں بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، نیک بنتا ہے۔ تو انسان کی نیک بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی وہ رکے، اور بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہے، بندوں کی جو اذیت ہے اس سے بھی بندہ رکے، یہ ضروری ہے بندے کے پرہیزگار ہونے کے لیے۔ اگر بندہ نوافل وغیرہ اور ذکر اذکار میں تو بہت آگے ہے لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کو پرہیزگار نہیں کہا جائے گا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا نفی جنس ہے، ورع اس کا اسم ہے، کالکفی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث ہے، ولا حسب کا حسن الخلقی، کہ کوئی نسبی شرافت نہیں ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی طرح۔ حسب سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے نسب کی وجہ سے اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتا ہے۔ تو حسب نسب کی وجہ سے، یعنی بندہ کس خاندان سے ہے اور اس کے آباء و اجداد کیسے تھے، اس اعتبار سے بندہ اگر فخر کرے کہ ہم بہت بلند مرتبے والے ہیں، معزز ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جو بندے کی شرافت ہے، بندے کا جو اعزاز ہے، بندے کی جو اچھائی ہے وہ اچھے اخلاق کے اندر ہے۔ اگر بندے کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو اس کا خاندان کتنا ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، اس کو ہم
معزز یا شریف نہیں کہا جائے گا، اس پر فخر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھے اخلاق بندے کے اندر ہیں تو اس کا اگر حسب نسب بہت عمدہ نہ بھی ہو تب بھی یہ بندہ شریف ہے اور معزز ہے اور اچھا کہلانے کے لائق ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا لائے نفی جنس ہے، حسبہ اس کا اسم ہے، کاف حرف جر، حسن الخلوقی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں، یعنی کوئی بندہ اگر کسی ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہو تو اس بندے کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے کوئی حاکم ہے، حکمران، وہ اگر ایسی بات کو کرنے کا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی امیر ہے، کوئی استاد یا والدین اگر ایسی کام کرنے کا کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے تو ایسے کام میں ان کی اطاعت کرنا درست نہیں ہوگا۔ ان کو مناسب طریقے سے سمجھا دیا جائے، ان کو اس بات کا بتا دیا جائے، ان کو روک دیا جائے کہ یہ کام غلط ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا لائے نفی جنس ہے، طاعۃ یہ اس کا اسم ہے، لام حرف جر ہے، مخلوق مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ ثابت ان کے متعلق اول ہوگا، فی حرف جر، معصیتی مضاف، الخالق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور یہ اسی ثابت ان کے متعلق ثانی ہے، ثابت اپنے دونوں متعلقات سے مل کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث ہے، لا سرورت فی الاسلامی، نہیں ہے رہبانیت یا دنیا سے کٹ کر رہنا اسلام میں، یعنی اسلام میں ایسی حالت جس میں بندہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر رہ جائے اور نکاح اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان سے الگ تھلگ ہو جائے اور جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے ہٹ کر سائیڈ میں بندہ صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے کسی پہاڑ پر کسی دور جگہ پر اپنے آپ کو وقف کر دے، تو یہ بات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، نکاح بھی کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، زندگی کے تمام معاملات کو جاری رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر دین پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو حالت ہے لوگوں سے اور زندگی کے معاملات سے کٹ کر الگ ہو جانا، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اسلام میں یہ درست نہیں ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا لائے نفی جنس ہے، سرورت ہے اس کا اسم ہے، فی الاسلامی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر لا کی خبر ہے، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یہ اس سبق کی آخری حدیث ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، کوئی حرج نہیں ہے مالدار ہونے میں، مال حاصل کرنے میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال حاصل کرنا یہ فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا گیا۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مال کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ فطر اور عشر وغیرہ سارے حقوق ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور اس کو کمانے کے جو ذرائع ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حرام کمانے سے وہ بچتا ہے، خرچ کرنے کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، غلط کاموں میں خرچ نہیں کرتا، تو اس طرح اس مال کو حاصل کرنے یا اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے مال کے بارے میں، اس کے حقوق ادا نہ کرے، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرے، یا اس کو کمانے کے ذرائع ٹھیک نہ ہوں، یا خرچ کرنے میں فضول خرچی یا غلط کاموں میں خرچ کرے، پھر اس طرح کا جو مال ہے اس کو حاصل کرنے کی ممانعت ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، لا لائے نفی جنس ہے، بأس اس کا اسم ہے، با حرف جر، الغنا مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق اول ہوگا، لام حرف جر ہے، من اسم موصول، اتقا فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، لفظ اللہ، یہ ذوالحال، عز وجل، عز یہ فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر معطوف علی، واو حرف عطف، جل فعل فاعل سے مل کر معطوف، یہ دونوں معطوف علی سے مل کر یہ اس کے لیے حال بنیں گے، لفظ اللہ ذوالحال حال سے مل کر یہ اتقا کا مفعول بہ ہے، اتقا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور ہے یہ لام جار کے لیے،
جار مجرور سے مل کر یہ اسی ثابتن کے متعلق ثانی ہوں گے۔ تو ثابتن اپنے دونوں متعلقات سے مل کر لا کی خبر ہے، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ 10 احادیث آپ نے پڑھی ہیں، ان میں عبارت، ترجمہ، تشریح اور ترکیب یہ بیان کی گئی ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔